الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے. ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو. ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو. اور گنبد حضرا کے پر نور نظاروں کو. ہم جا کے مدینے پھر واپس نہیں آئیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے. مل جائیں گی تعبیریں ایک روز تو خوابوں کی. گر جائیں گی دیواریں سب دیکھ نہ راہوں کی. ہم روزہ
اقدس پہ جب آنسو بہائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے۔ جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شہ بدخار کملی میں چھپائیں گے، امت کو شہ بدخار کملی میں چھپائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے۔ حمد و صلات کے بعد تمام تر تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جس مالک کے ارض و سماوات نے اس تمام جہان کو پیدا کیا، اور کروڑوں درود و سلام ہو مصطفیٰ کریم کی ذات و صفات پر کہ جن کے وسیلہ سے یہ ساری کائنات مرد وجود میں آئی۔ حضرات محترم، خطبہ کے اندر پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 75 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ آیت کریمہ کے اس حصہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ کے 3 اوصاف بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک یہ جو ابراہیم ہیں یہ بڑے تحمل والے اور بہت آہیں بھرنے والے اور رجوع کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ آیت کریمہ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے 3 اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلا وصف کہ آپ بہت زیادہ حلم والے تھے، دوسرا اواہ یعنی کہ آپ بہت زیادہ آہیں بھرنے والے تھے، اور تیسرا منیب، آپ کا یہ وصف ذکر کیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انابت یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والا۔ اب پہلی صفت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو بیان کی گئی وہ حلم ہے۔ حلم کا معنی ہے بردباری اور نرم دلی، یعنی کہ وہ شخص کہ جس کے اندر نرم دلی ہو، جس کا دل نرم ہو، جس کے اندر بردباری ہو، مطلب یہ کہ اس شخص کے اندر حلم جیسی صفت پائی جاتی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آئے اور وہ کوشش کرے اور تکلف کے ساتھ نفس کو مجبور کر کے اپنے اس غصے پر قابو پا لے تو اس کو قزم الغیظ یعنی کہ غصے کو پی جانا کہا جاتا ہے۔ اور اگر بار بار اسی طرح غصے کو پیا جائے یعنی کہ تکلیف برداشت کر کے نفس کو مجبور کر کے
غصے کو دبا لیا جائے، بار بار یہ مشق کی جائے، یہ پریکٹس کی جائے، تو فرمایا پھر جب کبھی آدمی کو غصہ آئے تو بغیر تکلف کے، بغیر نفس کو مجبور کیے، آرام سے آدمی اپنے غصے پر قابو پا لے تو اس کو حلم کہا جاتا ہے۔ اب یہ بہت پیاری صفت اور کمال کی صفت اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کی، اور کیسا یہ کمال کا وصف تھا حلم، کہ قرآن مجید میں آپ کے اس انداز کو بیان کیا گیا کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے حقیقی چچا آزر کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی، تو آپ نے اپنے چچا کو بڑے پیارے انداز سے، بڑی شفقت اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، اور اپنے چچا کو بجائے چچا کہنے کے آپ نے اپنے والد کو، چچا کو 4 مرتبہ والد کہہ کے پکارا، یعنی کہ اپنے چچا کو اتنی محبت دی اور اتنی شفقت سے آپ نے کوشش کی کہ کسی طرح سے میرا چچا اسلام کی طرف آ جائے، اور آپ نے اپنے چچا کو کہا اے میرے والد، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو چچا تھا آزر، یہ خود پتھروں کی مورتیاں بناتا تھا اور بیچتا تھا اور پوجا کرتا تھا۔ آپ نے بڑی محبت سے کہا اے میرے والد، آپ یہ جن کی پوجا کرتے ہیں یہ نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان کر سکتے ہیں، اور اے میرے والد، اللہ رب العزت نے مجھے اپنی پہچان اور معرفت عطا کی ہے، مجھے علم سے نوازا ہے، لہٰذا آپ میری بات مانیے اور اس راستے کی طرف آئیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، اس لیے کہ شیطان رب کائنات کا کھلا دشمن ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ ان قریب آپ پر رب کائنات کا عذاب نہ آ جائے۔ عزیزان محترم، بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ اب آپ کے جو چچا تھے انہوں نے آگے سے ان پھولوں کا جواب پتھروں سے دیا، اب بجائے اس کے کہ ان پھولوں پر آگے سے بھی پھول برسائے جاتے، ان میٹھے الفاظ کا جواب بھی میٹھے انداز میں دیا جاتا، مگر آگے سے زہر آلود تیروں سے برسات کی گئی۔ آپ کا چچا آپ سے کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک۔ اب قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا کہ آپ کا چچا آپ سے کہنے لگا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تجھ پر پتھر برساؤں گا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھ پر پتھر برساؤں گا۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر تو بنتا تھا کہ اس جواب پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پھر کوئی کڑوی بات کر دیتے، مگر قربان جائیے آپ کے اس حلم کے وصف پر کہ جب اس نے اس انداز میں بات کی، آپ نے پھر پھولوں برا جواب عطا کیا۔ آپ نے پھر اس سے یہ کہا سلام علیکہ، بس تجھے سلام ہے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ان قریب میں اپنے رب سے تیرے لیے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ عزیزان محترم، اور روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کافی عرصہ تک پھر اپنے چچا کے لیے استغفار کرتے رہے، آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، مگر جب آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ اب کبھی ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر آپ نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ اور قرآن مجید میں آپ کا جو دوسرا وصف بیان کیا گیا وہ ہے اواہن، یعنی کہ بہت زیادہ آہیں بھرنے والا، یعنی کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں بہت زیادہ رونے والا، اور آپ کے اندر یہ ایسی کمال کی صفت تھی اواہن، یعنی کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اور اللہ کے خوف سے آپ اس قدر روتے تھے۔ احیاء العلوم کے اندر ہے کہ 1 میل کے فاصلے پر کھڑا شخص جب آپ کو دیکھتا تو آپ کے سینے سے
رب کائنات کے خوف سے جو گڑگڑاہٹ ہوتی تھی، 1 میل کے فاصلے پر کھڑا شخص بھی آپ کے سینے کے اندر سے پیدا ہونے والی اس آواز کو سن لیتا تھا۔ اس قدر آپ کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی۔ اور کبھی کبھار جب خوف خدا کے غلبہ سے آپ روتے تھے، آپ اس قدر روتے تھے کہ آپ کی حالت خراب ہو جاتی تھی کہ رب کائنات پھر آپ کی تسکین کے لیے جبرائیل امین کو بھیجتا۔ جبرائیل امین ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں آتے اور آ کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے یہ کہتے، اے ابراہیم، رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا دوست دیکھا ہے کہ جو اپنے دوست کو تکلیف پہنچاتا ہو؟ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں خلیل ہوں، میں رب کائنات کا دوست ہوں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں جو آپ کی ایک اور صفت بیان کی گئی وہ یہ ہے منیب۔ منیب کا معنی ہے انابت، یعنی کہ وہ شخص کہ جو دنیا کی ہر سمت سے اپنا منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف کر لے، اس کو منیب کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے اندر یہ جو انابت اور بندگی کی صفت تھی یہ بھی کمال کی تھی، اور اس قدر کمال کی یہ صفت تھی کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، اے ابراہیم خلیل اللہ، میرے لیے کوئی حکم ہو؟ فرمایا، نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ رجوع اللہ ہے۔ منیب کا معنی کہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اب یہی بات تھی کہ جب آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ بھڑکتی ہوئی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے گلزار بن گئی۔ اور پھر یہی انابت اور بندگی کا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا کہ میرے گھر کو تعمیر کیا جائے، اب بوڑھا باپ اور نوجوان بیٹا دونوں رب کائنات کے گھر کو تعمیر کرنے لگے۔ جب گھر تعمیر ہو گیا تو پھر کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، عاجزی و انکساری ہے۔ جب گھر تعمیر ہو گیا تو بس دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب کائنات تیرا حکم تھا کہ تیرے گھر کو تعمیر کیا جائے۔ رب کائنات ہم نے تیرے اس گھر کو تعمیر کر دیا ہے۔ اے باری تعالیٰ، اب عرض یہ ہے کہ ہماری طرف سے ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا جائے۔ آمین۔ اور پھر یہی انابت اور بندگی کا کمال ہے کہ پھر جب گھر تعمیر ہو گیا رب کائنات نے فرمایا، اے ابراہیم، اب لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ، دعوت دو۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا، باری تعالیٰ، اس بیابان صحرا میں کس کو آواز دوں؟ میری آواز کون سنے گا؟ رب کائنات نے فرمایا، اے ابراہیم، آواز دینا آپ کا کام ہے اور آواز لوگوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جب جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوئے، آپ نے آواز دی تو آپ کی پکار کو ہر چیز نے سنا، حتیٰ کہ عالم ارواح میں موجود روحوں نے بھی آپ کی اس صدا کو سنا۔ اور آپ کی اس پکار پر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اس کے نصیب میں اتنی مرتبہ رب کائنات کے گھر کا حج اس کے نصیب میں مقرر کر دیا گیا۔ اور آج مکہ مکرمہ کی گلیوں میں آپ یہ جو لبیک اللہم لبیک کا ترانہ سنتے ہیں، یہ اسی ابراہیم خلیل اللہ کی پکار کا جواب ہے کہ جو آپ نے پکارا تھا اور آپ کی پکار میں لوگوں نے جواب دیا تھا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس پاک سرزمین پر پہنچ چکے ہیں، رب کائنات تمام کو بحسن و خوبی اپنے حج کے سارے ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ابھی سفر کے لیے تیاریوں میں ہیں، رب کائنات سب کے سفر میں آسانی فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں دل میں تمنا اور آرزو لیے ہوئے، رب کائنات سب کو اپنے عظیم گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ جمعہ کی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ادا کی جائے۔